آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اردو زبان کے دو بہت ہی دلچسپ پہلوؤں پر بات کرتا ہے۔ جی۔ ایک تو ہے مرکب الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، اور دوسرا ہے ہائے مختفی۔ ہائے مختفی، بالکل، وہ ہ جو لکھی تو جاتی ہے پر بولی کچھ اور طرح سے جاتی ہے۔ ہاں، یہ چیزیں صرف کتابی نہیں لگتی، یہ تو ہماری روزمرہ کی اردو میں شامل ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہمارا مقصد صرف ان کی تعریفیں جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ لسانی ساختیں یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ صحیح۔ مرکب الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الفاظ کے ملنے سے معنی کیسے بدلتے ہیں یا نئے بن جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ہائے مختفی کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو کی تحریر اور تلفظ میں یہ خاص فرق یہ کیوں اہم ہے، اور ظاہر ہے جو مواد میں مثالیں ہیں وہ ہماری مدد کریں گی۔ تو پھر انتظار کیسا؟ شروع کرتے ہیں اس مواد کا جائزہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکب الفاظ کی۔ یہ ہیں کیا؟ سادہ لفظوں میں جی، سادہ لفظوں میں جب دو یا شاید دو سے زیادہ لفظ مل کر ایک نیا لفظ بنا دیں جس کا اپنا ایک خاص معنی ہو تو وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ زبان کی ترقی اور آپ کہہ لیں وسعت کے لیے بہت ضروری عمل ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، نئے خیالات آتے ہیں، نئی چیزیں بنتی ہیں، نئے احساسات ہوتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کے لیے زبان کو نئے الفاظ چاہیے، تو مرکب الفاظ بنانا اس ضرورت کو پورا کرنے کا ایک بہت کارآمد اور قدرتی طریقہ ہے۔ یعنی زبان خود ہی اپنے اندر سے نئے الفاظ پیدا کرتی ہے؟ بالکل، یہ زبان کے اندر سے ہی اس کی نشوونما کا ثبوت ہے۔ مواد میں اس کی کئی مثالیں دی گئی ہیں، کچھ تو کافی دلچسپ لگ رہی ہیں، جیسے حاجت روا، مردم شمالی، حق پرستی، خبر گیری۔ یہ تو لگتے ہیں جیسے فارسی عربی والے۔ جی ہاں، یہ فارسی اور عربی تراکیب سے متاثر ہیں۔ پھر ہیں باضابطہ، وضع قطع، خم خوار، بے طلب، اور کچھ روزمرہ کے قریب جیسے سبززار، سحر انگیز، دندانے دار۔ اور یہ بھی ہیں کس بل، من گھڑت، خوش آواز، زمزمہ پرداز۔ جی جی، یہاں تک کہ انگریزی سے آیا لفظ اسپیس شٹل بھی شامل ہے، اور صراط مستقیم بھی۔ یہ فہرست تو خود بتا رہی ہے کہ یہ کتنا پھیلا ہوا عمل ہے۔ یقیناً، یہ تنوع ہی مرکب الفاظ کی خوبی ہے۔ ان کی ساخت پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کم از کم دو بامانی اکائیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ بامانی اکائیاں یعنی الفاظ یا کبھی کبھی وہ حصے جو خود لفظ نہیں ہوتے مگر معنی رکھتے ہیں۔ کچھ میں تو جڑنے والے الفاظ کا اپنا الگ الگ معنی بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک بالکل نیا تصور سامنے آ جاتا ہے، یا پھر پرانے معنی میں کوئی خاص پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا جوڑ نہیں، یہ معنی کی تخلیق کا عمل ہے۔ مواد میں 3 مثالوں پر خاص توجہ دی گئی ہے جہاں یہ معنی کی تبدیلی یا جو آپ نے کہا تخصیص بہت نمایاں ہے۔ پہلی مثال لیتے ہیں، وضع قطع۔ جی۔ اب اگر الگ الگ دیکھیں تو وضع کا مطلب ہے بناوٹ، حالت، طرز، اور قطع کا مطلب ہے کاٹنا، طے کرنا، شکل۔ صحیح۔ لیکن جب یہ مل کر وضع قطع بنتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کسی کا ظاہری روپ، اس کا انداز، اس کی سج دھج یا حلیہ۔ یہ تو کافی فرق ہے انفرادی معنوں سے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے۔ وضع اور قطع دونوں میں شکل اور صورت کا عنصر تو ہے، لیکن مرکب ہو کر یہ ایک زیادہ مخصوص اور کہہ لیں ثقافتی معنی اختیار کر گئے ہیں، یعنی کسی کی ظاہری شخصیت اور اس کا رکھ رکھاؤ۔ تو زبان سماجی تصورات کو ایسے الفاظ میں ڈھال لیتی ہے۔ جی بالکل، یہ صرف لغوی معنی کا مجموعہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، اب دوسری مثال دیکھتے ہیں، کس بل۔ کس کا مطلب تو جیسے کسا ہوا، مضبوطی ہے۔ جی۔ اور بل کا مطلب پیچ یا شاید طاقت بھی۔ ہاں، طاقت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ مل کر کس بل بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمت، طاقت، دمخم، خاص طور پر جسمانی قوت۔ یہاں لگتا ہے جیسے انفرادی معنوں کی شدت مل کر ایک نئی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں کس یعنی مضبوطی اور بل یعنی طاقت دونوں مل کر ایک ایسی قوت کا تصور دے رہے ہیں جو صرف سادہ طاقت نہیں
بلکہ اس میں ایک طرح کی لچک، برداشت اور دمخم شامل ہے جو مشکل حالات میں کام آتی ہے۔ یعنی معنی میں گہرائی پیدا ہو گئی؟ بالکل، یہ معنی کی گہرائی ہے جو مرکب ہونے سے پیدا ہوئی۔ یہ صرف A+B نہیں بلکہ سمجھیں C بن گیا ہے، جو A اور B کے عناصر سے مل کر بنا ہے مگر اپنی الگ شناخت رکھتا ہے۔ اور تیسری مثال تو واقعی بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں انگریزی لفظ شامل ہے، اسپیس شٹل۔ جی، اسپیس یعنی خلا اور شٹل وہ گاڑی جو دو جگہوں کے بیچ لگاتار چلے، مل کر بن گیا اسپیس شٹل یعنی خلائی جہاز جو زمین اور خلائی اسٹیشن کے درمیان آتا جاتا ہے۔ یہ تو سیدھا ٹیکنالوجی کا لفظ ہے جو اردو میں آ گیا۔ یہ مثال زبان کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اور یہ کہ زبان بدلتے وقت کے ساتھ کیسے چلتی ہے۔ اردو بہت سی دوسری زبانوں کی طرح ضرورت پڑنے پر دوسری زبانوں سے الفاظ لیتی ہے اور انہیں اپنے قواعد یا استعمال کے مطابق ڈھال کر مرکب الفاظ بنا لیتی ہے۔ تو اسپیس شٹل اس عمل کی واضح مثال ہوئی؟ بالکل واضح مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زبان صرف اپنی اندرونی ساختوں پر انحصار نہیں کرتی بلکہ باہر کے اثرات کو بھی قبول کرتی ہے اور خود کو مالا مال کرتی ہے۔ وضاقتہ، کسبل اور اسپیس شٹل، یہ تینوں مثالیں مرکب الفاظ کی اہمیت اور ان کی مختلف جہتوں کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہیں۔ مواد میں کچھ اور مثالیں بھی ہیں جو شاید ہماری روزمرہ زندگی میں زیادہ عام ہیں، جیسے بیل گاڑی، پن چکی، جی ہاں، پوسٹ مین، رات دن، کتب خانہ، جگت گرو، پھول بن، بالواڑی اور میڈیکل کیمپ۔ ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ مثالیں بھی بہت اہم ہیں۔ بیل گاڑی اور پنچکی جیسی مثالیں ہمارے زرعی اور روایتی پس منظر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صحیح۔ کتب خانہ علم اور تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رات دن وقت کا ایک بنیادی تصور ہے جسے مرکب لفظ میں بیان کیا گیا۔ جگت گرو ثقافتی اور روحانی تصورات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پوسٹ مین اور میڈیکل کیمپ؟ یہ تو نئے لگتے ہیں۔ بالکل، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جدید معاشرت، نئے پیشے اور مغربی تصورات کس طرح اردو میں مرکب الفاظ کے ذریعے اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ پوسٹ مین انگریزی سے آیا، میڈیکل کیمپ بھی، یہ سب مل کر اردو زبان کے وسیع ثقافتی اور تاریخی کینوس کو دکھاتے ہیں۔ گویا یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تاریخ اور معاشرت کے عکس ہیں۔ یقیناً۔ واقعی مرکب الفاظ کا یہ پہلو تو بہت وسیع ہے، گویا زبان اپنے آپ کو مسلسل تازہ دم رکھتی ہے ان کے ذریعے۔ اچھا، اب چلتے ہیں فراہم کردہ مواد کے دوسرے حصے کی طرف، جو ہے ہائے مختفی۔ نام سے ہی لگتا ہے کوئی راز کی بات ہے، چھپی ہوئی ہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ اردو املا اور تلفظ کا ایک بہت نازک اور دلچسپ معاملہ ہے۔ ہائے مختفی کا مطلب ہے وہ ہا جو کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے، لکھی جاتی ہے، لیکن پوری طرح ہا کی طرح ادا نہیں ہوتی۔ پوری طرح ادا نہیں ہوتی مطلب؟ یعنی جب آپ وہ لفظ بولتے ہیں تو آخر میں ہا کی واضح سانس والی آواز یعنی ایچ ساؤنڈ نہیں آتی، بلکہ اکثر اس کی جگہ الف جیسی لمبی آواز آ یعنی اے ساؤنڈ سنائی دیتی ہے۔ اسی لیے اسے مخفی یعنی پوشیدہ یا چھپی ہوئی کہا جاتا ہے۔ یہ لکھی تو جاتی ہے پر پوری طرح بولی نہیں جاتی۔ اچھا، یعنی تحریر اور تلفظ میں فرق ہے۔ مواد میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں، ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ بچہ، اندازہ، ہفتہ، شیشہ، پیالہ، سراسیمہ، ضابطہ، پردہ۔ جی، ان الفاظ کو اگر میں بولوں تو واقعی آخر میں ہا کی آواز نہیں آ رہی۔ بچہ، اندازہ، ہفتہ، سب کے آخر میں آ جیسی آواز ہے۔ آپ نے بالکل درست پکڑا، یہی ہائے مختفی کی پہچان ہے۔ ان تمام الفاظ کے آخر میں آپ کو آ کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن جب ہم انہیں لکھتے ہیں تو ہم آخر میں الف یعنی آ نہیں لکھتے بلکہ ہا لکھتے ہیں۔ ہا لکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور باریکی ہے جس کا ذکر مواد میں ہے، وہ یہ کہ اس ہا کی شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ اچھا، کچھ الفاظ جیسے اندازہ، پردہ، شیشہ، پیالہ، سراسیمہ، ضابطہ میں یہ گول ہا کی شکل میں آتی ہے جو عام ہا ہوتی ہے۔ ہاں، وہ گول والی ہا۔ جبکہ کچھ الفاظ جیسے بچہ، ہفتہ میں یہ دو چشمی ہے کی طرح نظر آتی ہے، جو اصل میں ہے کی ہی ایک شکل ہے جب وہ بھاری آوازوں کے ساتھ آتی ہے۔ اچھا، وہ بھ پھ والی ہا۔ جی، لیکن ان دونوں صورتوں میں جب یہ لفظ کے آخر میں ہو اور آ جیسی آواز دے تو یہ ہائے مختفی ہی کہلاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ سی بات لگتی ہے، خاص طور پر نئے سیکھنے والوں کے لیے۔ یعنی آپ سن کچھ رہے ہیں اور لکھ کچھ اور رہے ہیں۔ اس فرق کی آخر وجہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی وجوہات تاریخی اور صوتیاتی ہیں۔
فارسی سے آئے ہوئے بہت سے الفاظ کے آخر میں یہ ہے موجود تھی جو وقت کے ساتھ تلفظ میں آ جیسی ہو گئی، لیکن املا میں پرانی شکل برقرار رہی۔ اچھا، تو یہ فارسی سے آیا ہے؟ زیادہ تر الفاظ اسی طرح آئے۔ اردو نے اس روایت کو قائم رکھا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اردو کے درست املا کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ بچہ کو بچہ لکھ دیں گے یعنی الف سے تو یہ غلط ہوگا۔ غلط ہوگا؟ جی، املا غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اندازہ کو اندازہ لکھنا بھی غلط ہے۔ ہائے مختفی کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ کن الفاظ کے آخر میں آ کی آواز کے باوجود ہے لکھنا ہے۔ یہ زبان کی تحریری شکل اور اس کی صوتیاتی تاریخ کے درمیان ایک پل ہے۔ تو یہ جاننا درست پڑھنے اور لکھنے دونوں کے لیے ضروری ہوا؟ بالکل، دونوں کے لیے۔ تو گویا یہ اردو زبان کی ایک طرح کی تاریخی یادگار بھی ہے جو املا میں زندہ ہے۔ یہ جاننا واقعی اہم ہے۔ کیا اس سے کبھی الجھن بھی پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، بعض اوقات، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اردو سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی عام بول چال میں بھی یہ الجھن پیدا ہو سکتی ہے کہ کہاں الف لکھنا ہے اور کہاں ہائے مختفی۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے پتہ ایڈریس میں آخر میں الف ہے جبکہ پتہ میں ہائے مختفی ہے۔ اگرچہ آج کل پتہ میں فرق کم کیا جاتا ہے، لیکن کلاسیکی طور پر یہ فرق تھا۔ اچھا۔ اسی طرح گانا میں الف ہے جبکہ گناہ میں ہائے مختفی ہے۔ یہ باریکیاں زبان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں اور درست استعمال کے لیے توجہ چاہتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں اردو زبان کے دو بہت اہم ستونوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، ایک طرف مرکب الفاظ جو زبان کو نئے معنی اور وسعت دینے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سادہ الفاظ مل کر پیچیدہ اور نئے تصورات کو جنم دیتے ہیں، چاہے وہ مقامی ہوں یا دوسری زبانوں سے لیے گئے ہوں۔ اور دوسری طرف ہم نے ہائے مختفی کی نزاکت کو دیکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان میں ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو سنائی دیتا ہے۔ بالکل۔ تحریر اور تلفظ کا یہ فرق اردو کی اپنی ایک شناخت ہے جو اس کی تاریخی روایات اور صوتیاتی ارتقاء کی کہانی سناتا ہے۔ یہ دونوں تصورات، مرکب الفاظ اور ہائے مختفی، صرف لسانی قواعد نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زبان ایک زندہ، بدلتی ہوئی اور تہ دار حقیقت ہے۔ بالکل۔ یہ سمجھنا کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اور کیسے بولے اور لکھے جاتے ہیں، یہ تو زبان کی روح تک پہنچنے جیسا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا علم نہیں بلکہ اس ثقافت اور تاریخ کا علم بھی ہے جس میں وہ زبان پروان چڑھتی ہے۔ یقیناً، مرکب الفاظ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک ثقافت کن نئے تصورات کو اہم سمجھتی ہے یا کن بیرونی اثرات کو قبول کرتی ہے۔ ہائے مختفی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زبان کی اپنی ایک تاریخ ہے جو اس کے بولنے اور لکھنے کے انداز میں جھلکتی ہے۔ تو ان پہلوؤں کو سمجھنا ہمیں زبان کا بہتر صارف بناتا ہے، محض استعمال کرنے والا نہیں بلکہ ایک باشعور قاری اور سامی بناتا ہے۔ یہ گفتگو واقعی بہت فکر انگیز رہی۔ اب ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ آج جن مثالوں پر ہم نے بات کی ان کے علاوہ سوچیں کہ روزمرہ کی زندگی میں، اخبارات میں، کتابوں میں یا بات چیت میں کون سے نئے یا دلچسپ مرکب الفاظ نظر آتے یا سنائی دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کیا کبھی ہائے مختوی والے الفاظ کے تلفظ یا املا پر غور کیا ہے؟ ہاں، یہ زبان کی چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہماری مجموعی سمجھ بوجھ اور اپنے خیالات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، اس پر ضرور سوچیے گا۔